اصل میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ اپنی آخرت کی تیاری کرنا ہے، چونکہ ہر ایک آدمی کا دنیا سے جانا تو ضروری ہے، لیکن جاتے وقت میں کیا لے جائے گا آدمی؟ مال دولت، چیزیں، مکان، دکان، زمین وغیرہ ساری چیزیں چھوڑ کر جائے گا، اچھے اور برے عمل لے جائے گا۔ اگر واقعی اس کا عمل اچھا ہے جاتے وقت میں تو یہ خوش نصیب ہے، اگر اچھا عمل نہیں ہے تو سوائے پچھتانے کی کچھ بھی نہیں، کیونکہ ایک مرتبہ آدمی جاتا ہے تو دوبارہ قیامت تک نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ جیسا ہندوؤں کا عقیدہ ہے پنرجنما کا کہ بھئی دوسرا جنم لے کر پیدا ہوتا ہے، یہ بات ہمارے لیے نہیں ہے، غلط ہے بات۔ اسی لیے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا بتاؤ جو پہلے جنم میں انہیں کیا تھا، تو کوئی بھی آج تک بتایا نہیں اور بتائے گا بھی نہیں۔ اس واسطے کہ قرآن اور حدیث میں موجود ہے، آدمی کے پیدا ہونے کی تو تاریخ معلوم ہے مگر مرنے کی تاریخ معلوم نہیں ہے، کب انسان جائے گا یہ بھی معلوم نہیں ہے، اور جانے کے بعد کیا ہوگا یہ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے۔ ہر آدمی کا معاملہ اس کے عمل کے ساتھ ہوگا، اللہ اس کے رسول کے کہنے کے مطابق زندگی گزارا ہے تو اچھا ہوگا، نہیں ہے تو پھر جو باتیں بتائے ہیں وہ ہو کر رہے گی، ہر ایک کے ساتھ ہوگا، چاہے وہ ایمان والا ہو کہ غیر ایمان والا ہو۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی بڑا اچھا ہے، خوش نصیب ہے وہ جو زندگی میں اپنے آخرت کی تیاری کر لیا۔ اس لیے کسی جگہ پر ہم جاتے ہیں یا کسی مقام پر ہم منتقل ہوتے ہیں تو پہلے ہم اپنے جانے کا اور وہاں پر رہنے کا کتنا وقت لگتا ہے، اتنا سرمایہ، جانے آنے کا کرایہ، کھانے کا انتظام کیسا ہوگا، یہ ساری باتیں سوچ کر جاتے ہیں۔ اگر آدمی جاتے جاتے ساری چیزیں رکھ لے کر گیا، بیچ میں اگر کوئی چوری کر دیا یا پاکٹ مار دیا گیا تو سوائے پریشانی کی کیا ہوگا؟ چلو دنیا کا معاملہ ہے، آج کل سہولتیں ہیں، بینک سے آ سکتی ہیں، فون سے بھی پیسے مل سکتے ہیں، اور پھر آدمی کو جو ہے کوئی دے، یہ تو کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ آدمی کو اگر کچھ نہ ملے تو کیا ہوگا؟ تو پریشان تو ہوگا، پریشان بھی ہوگا، پچھتائے گا بھی، اور پھر لوگوں کے پاس بھیک مانگے گا کہ بھئی میرے کو فلانے جگہ جانا ہے اور فلانا میرا معاملہ ہے، آپ میری مدد کرو، یا کسی کے پاس پیسہ ہے تو لے گا۔ لیکن یہاں پر معاملہ تو نمٹ جا سکتا ہے لیکن آخرت کا معاملہ نمٹا نہیں جائے گا، اس لیے کہ ہر آدمی اپنے اپنے عمل کا ذمہ دار ہوگا۔ جو آدمی کا عمل اپنے ساتھ ہوگا وہ کسی کو تو کیا بلکہ اپنی ماں اور باپ کو، بیٹے کو، بھائی کو نہیں دے گا، اسی لیے کہ ہر ایک کا معاملہ اپنے ساتھ لگا ہوا ہے۔ یہ ساری باتیں قرآن میں ہیں، وہ امی ہی وہ ابی ہی وہ صاحبتی ہی وہ بنی ہی لکل امری، اللہ کے یہاں پر کوئی بھائی، کوئی ماں، کوئی بیٹا اور کوئی ساری باتیں قیامت کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ تو جو آدمی عمل کیا ہے وہ عمل کا بدلہ ہی آدمی کو اللہ تعالیٰ دیں گے، جیسا قرآن نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر اچھائی کیے ہیں آپ تو اس کا بدلہ اللہ دے گا، کیونکہ ناانصافی تو نہیں کرتا، اگر برائی کرے ہیں تو اس کا بھی بدلہ ملنے والا ہے۔ تو یہ ساری باتیں قرآن اور حدیث میں موجود ہیں، اگر ہمارا ایمان ہے قرآن پر اور حدیث پر تو پھر کرنا ہی پڑے گا۔ اگر بولے کہ نہیں دیکھا جائے گا، سوچا جائے گا، کیا جائے گا، تو ایک تو یہ ہے کہ بھئی آدمی تو اپنے عمل سے تو رہ جائے گا، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو جو ہے آدمی نہیں مانتا تو پھر ایمان باقی نہیں رہے گا، مسلمان باقی نہیں رہے گا، صرف نام کا رہے گا، کام کا کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نزدیک بھی کوئی اس کی قابل قدر نہیں رہے گی، جیسا کسی جانور کو آپ جاتے ہیں، جانور کو دامن بچاتے ہیں، کپڑے بچاتے ہیں، دور ہٹ جاتے ہیں کہ بھئی جانور جا رہا ہے اس کو چھوڑو، چلے جانے، تو کہا اس جانور سے بھی بدتر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہا، یہ کہا کہ اگر تم اللہ کی بات نہیں مانتے بل ہم ازل، یعنی یہ سارے جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جانور تو کم سے کم لوگوں کے جو ہے کام میں تو آتا ہے، لوگوں کی جو ہے کم سے کم خدمت تو کرتا ہے، چلو پیشاب پیخانہ وغیرہ کرا تو وہ تو کھا لیتا ہے، یہ انسان کیا کرے گا؟ تو کہا اس سے بھی زیادہ، تو کہا اللہ کے نزدیک وہ انسان سب سے بہتر اور اچھا مانا گیا ہے جو اللہ کی بات مان کر اپنی زندگی گزارا ہے، نہیں کرا ہے
تو سب سے جانوروں سے بدتر ہو جائے گا، بلکہ دنیا میں ہی ذلیل ہوگا۔ جب قبر کے گڑھے میں رکھا جائے گا تو اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اسی لیے کہ قبر میں کیا ہونے والا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اب ہمارے بڑوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم تو دیکھتے نہیں، خالی یہاں بیٹھ کر روتے رہتے ہیں، یا تو کچھ بھی جو ہے کھانا پکا کوئی سالے ثواب وغیرہ کرتے رہتے، اتنا ہی ہمارا کام ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں وہاں کیا ہو رہا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان سب سے عقل مند اور سمجھدار وہ ہے جو اپنا توشہ ساتھ میں لے کر جائے۔ تو اب رہا مسئلہ ساتھ میں توشہ کیا ہے، تو کیا احکام خدا کی جتنا اپنے سے ہو سکتا اتنا ہے تو پابندی کرنے نا وہ بھی نہیں کرتا تو پھر اس سے زیادہ جو ہے محرومی اور کس کی ہو سکتی ہے۔ اگر اللہ کی عبادت نہ کرے، اللہ کے رسول کی بات نہ مانے، تو کہا اس سے زیادہ محرومی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے بار بار بولنے کا یہی مقصد ہے ہمارا کہ بھئی ہمارے سے جو ہوتا ہے وہ تو کر لے۔ انسان کی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں۔ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، کیا ہونے والا ہے تھوڑی دیر کے بعد میں وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ارے ابھی جو مول صاحب سے بات کرے، اب بھی بات کرے، ارے بھائی اب بھی بات کرے، جب بھی بات کرے، اللہ میاں وقت لایا ختم ہو گیا مسئلہ جو ہے اب نہیں رہا باقی۔ تو جہاں آدمی کا جان کے نکلنے کا معاملہ ہوتا ہے، بس ایک دن کا جو ہے مہمان زمین کے اوپر رہے گا، اس کے بعد زمین کے اندر چل جاتا ہے۔ تو بہرحال ساری باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ فجر کی نماز میں چونکہ ہم گھر پہ رہتے ہیں تو جہاں ہمارے گھر کے قریب مسجد ہے ہم وہاں پر آنے کی کوشش کریں اور اللہ کی عبادت کریں، پھر اس کے بعد میں جو ہے اپنے کاروبار میں چلے۔ تو حدیث میں ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھ کر کاروبار کرتا ہے اللہ اس کی روزی میں برکت دیتا ہے، چہرے پہ رونق دیتا ہے، دل میں مسرت دیتا ہے، آپس میں محبت دیتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں پر رضامندی کا اظہار ہوتا ہے۔ تو فجر کی نماز کی پابندی کرو اور باقی نمازاں جہاں تمہارے کو موقع ملا وہاں پر۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی یہی شاہ کو پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، اپنا کام کہاں ہے، اپنا ٹھکانہ کہاں ہے، جہاں پر بھی موقع ملے وہاں پر ادا کرو، ٹھیک ہے۔